ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اس پر بات ختم کی تھی کہ مشرقی بنگال میں قیام پاکستان کے بعد وہ کون سے حالات تھے جن میں مرکز کی حکومت اور صوبائی حکومت کے خلاف ایک پاپولر تحریک ابھر کر سامنے آئی تھی، جس میں مشرقی بنگال کے مختلف رہنما، سیاسی گروہ اور مفادات اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ اس تحریک کے پیچھے دراصل بنگال کا وہ تعلیم یافتہ درمیانہ طبقہ تھا جو مغربی پاکستان کے تاجروں اور صنعت کاروں کو پیچھے ہٹا کر خود اپنے ہاتھوں میں مشرقی بنگال کے معاملات اور سیاسی اختیارات اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد فوری طور پر لینا چاہتا تھا، اور اس مقصد کے لیے سہروردی، فضل الحق اور عبدالحمید بھاشانی جیسے پاپولر رہنما مشرقی بنگال کے لیے سیاسی خود مختاری اور برابری کے حقوق کی مانگ کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ کانگریس اور بنگال کی کمیونسٹ پارٹی کی عمومی طور پر ہندو قیادت کراچی میں مرکزی حکومت اور اسٹیٹ اتھارٹی اور ڈھاکہ میں خواجہ ناظم الدین کی صوبائی حکومت کے خلاف شدید احتجاج کا راستہ اپنا رہی تھی۔ اس وقت پاکستان میں کانگریس اور کمیونسٹ پارٹی کے ہندو رہنماؤں کی جانب سے خواجہ ناظم الدین کی حکومت کی شدید مخالفت میں ناظم الدین گروپ میں غالب مذہبی اقدار اور روایت پرست سماجی رویوں سے شدید نفرت کے علاوہ بنگال کے بھدرا لوک میں مشرقی بنگال کے مسلمانوں کے بارے میں قدیم زمانے سے سماجی حقارت اور ریشیل سپیریورٹی کا رویہ کام کر رہا تھا، جس کی طویل سماجی تاریخ ہے، جس پر بہت کم لوگ نظر ڈالتے ہیں یا اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مشرقی بنگال میں تقریباً 24% آبادی ہندو تھی، جن کی بڑی تعداد اچھوت، دلت اور جنگل کے آدیواسی ایبوریجنل قبائل تھے، جو اکثر مشرقی بنگال کے دلدلی علاقوں میں رہتے تھے۔ مشرقی بنگال کے مسلمانوں کی اکثریت بھی انہی لوگوں میں سے اسلام قبول کرنے والے لوگوں پر مشتمل تھی۔ اس کے برعکس بنگال کی ہندو تعلیم یافتہ ایلیٹ، جسے بنگال میں بھدرا لوک کہتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں اعلیٰ نسل کے لوگ یا اشرافیہ کہا جاتا ہے، یہ لوگ سیاست، تجارت، صنعت، جدید تعلیم، وکالت، ڈاکٹری اور یونیورسٹی پروفیسر جیسے آزاد شعبوں میں سب سے زیادہ متحرک اور مؤثر تھے۔ چند پرانے مسلمان اور اب زیادہ تر خستہ حال زمیندار خاندانوں کے علاوہ مشرقی بنگال کی زیادہ تر زمینداری اور شہری جائیداد بھی زیادہ تر انہی لوگوں کی ملکیت میں تھی۔ بنگال کے ان اعلیٰ ذات کے بھدرا لوک میں مشرقی بنگال کے لوگوں کے لیے جنگلی اور نیم وحشی کے الفاظ عام طور پر استعمال کیے جاتے تھے، اور ان کے بارے میں حقارت اور تمسخر کے گیت، افسانے اور داستانیں مشہور تھیں، جو بنگال کے اعلیٰ ذات کے ہندو کلچر کا ایک اٹوٹ اور اہم حصہ ہیں۔ بنگال کے عالمی شہرت یافتہ ادیب اور مصنف نراد چندر چودھری، جنہیں 1989 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی ملی تھی، انہوں نے اپنی مشہور کتاب دی بایوگرافی آف این ان نون انڈین کے صفحہ 232 پر لکھا ہے، ہمیں سودیشی تحریک کے دوران مسلمانوں کے خلاف ایک نئی قسم کی نفرت کا احساس پیدا ہوا تھا۔ ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں ایک کولڈ ڈس لائک بیٹھ گئی تھی، جس نے ہمارے تعلقات میں سے کسی بھی قسم کی حقیقی گرم جوشی کا بالکل خاتمہ کر دیا تھا۔ اسی کتاب میں انہوں نے دوسری جگہ صفحہ نمبر 226 اور 227 پر لکھا ہے، 19ویں صدی کے اس نئے انڈین کلچر نے اپنی ایک نئی حد بندی کر لی تھی، اور مسلمانوں کے اثرات اور ان کی امنگوں کو اس دائرے کی حدود سے باہر رکھا گیا تھا۔ مسلمان ان حدود کے باہر مزدوری کرنے والوں کا درجہ رکھتے تھے، اور اگر مسلمانوں کو اس دنیا میں داخل ہونا تھا تو وہ صرف اسی صورت میں کر سکتے تھے کہ وہ اپنی اسلامی قدروں اور روایات کو ترک کر دیں۔ نراد چودھری نے بنگلہ دیش کی تحریک کے عروج کے زمانے میں 10 مئی 1971 کو کلکتہ کے اخبار ہندوستان اسٹینڈرڈ میں لکھا تھا کہ میں 1905 سے آج تک بنگالی ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے کبھی ہندوؤں میں ایسے جذبات نہیں دیکھے کہ وہ بنگالی مسلمانوں کو اپنے بھائی کی نظر سے دیکھیں، سوائے حال میں جو اس رویے میں کچھ تبدیلی آئی ہے جب وہ مغربی پاکستان کے خلاف ہو گئے ہیں۔
لیکن ہندوستانی مصنف بالجیت رائے نے 1990 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب مسلم فنڈامنٹلزم ان دی انڈین سب کانٹیننٹ کے صفحہ 189 پر لکھا ہے کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مغربی بنگال میں مشرقی پاکستان کے مسلمانوں کو ہمیشہ حقارت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا، لیکن جب وہ راتوں رات بنگلہ دیشی مسلمان بن گئے تو یہ نفرت اچانک بھائی چارے میں بدل گئی۔ لیکن اس گرم جوشی کا جواب نہ چاہتے ہوئے دوستی کے جذبات سے دینے میں زیادہ وقت نہیں گزرا کہ اب وہ ایک بار پھر ویسے ہی فینیٹک اور فنڈامنٹلسٹ بن گئے ہیں جیسے وہ مشرقی پاکستان کے پہلے جنم کے وقت بنے تھے۔ لیکن ہندو اس سے کبھی سبق نہیں لیں گے جب تک ان کا اپنا خاتمہ نوشتہ دیوار نہ بن جائے۔ ایک مسلمان روایت پرست خواجہ ناظم الدین حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک کی شدت میں اور دوسری سیاسی وجوہات اور بنگال کی تقسیم کے خلاف غصے کے علاوہ بنگال کے بھدرا لوک میں مشرقی بنگال کے مسلمان کلچر کے خلاف ایک لیٹنٹ اینگر کا جذبہ بھی کام کر رہا تھا۔ یہ تمام بھدرا لوگ زیادہ تر کانگریس کے ساتھ تھے اور ان کے اکثر نوجوان کمیونسٹ پارٹی سے متعلق تھے۔ اس وقت مشرقی بنگال کی کمیونسٹ پارٹی میں 95% ہندو اور صرف 5% مسلمان ممبر تھے۔ پاکستان کے ابتدائی سالوں میں اگرچہ مغربی پاکستان کی کسی صوبائی حکومت نے بڑی زمینداری کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، لیکن مشرقی بنگال کے بالکل مختلف سیاسی حالات کی وجہ سے وہاں ایسٹ بنگال اسٹیٹ ایکوزیشن اینڈ ٹیننسی ایکٹ 1950 کے ذریعے 1793 سے بنگال میں قائم زمینداری کے پرماننٹ سیٹلمنٹ کے قوانین کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اسی طرح ایسٹ بنگال ٹرانسفر آف ایگریکلچرل لینڈ ایکٹ 1950، ایسٹ بنگال ایمرجنسی ریکوزیشن آف پراپرٹی ایکٹ اور ایسٹ بنگال رینٹ کنٹرول ایکٹ جیسے قوانین منظور کیے گئے۔ ویسے تو یہ قوانین اپنی جگہ بڑے انقلابی اور بقول شخص عوامی اقدامات تھے، اور ضروری تھا کہ ان جیسے قوانین پورے مغربی پاکستان میں بھی لاگو کیے جاتے، جہاں سندھ، بلوچستان اور پنجاب اور صوبہ سرحد کے کچھ وسیع علاقوں میں بہت بڑی زمینداریاں اب بھی قائم تھیں۔ لیکن صرف مشرقی بنگال میں ان قوانین کے نفاذ سے سب سے بڑی اور کاری ضرب وہاں کے خوشحال اور امیر ہندوؤں پر پڑی، چونکہ وہاں تقریباً 80% بڑی زمینداری اور شہری جائیداد انہی کی ملکیت میں تھی۔ اسی طرح اندرونی اور بیرونی تجارت کے لیے نئے قوانین اور ضابطے تیار کیے گئے جو مشرقی بنگال کی معیشت کو کلکتہ کے تاجروں کے قبضے سے نکالنے اور پاکستان کی معاشی آزادی کے لیے ضروری تھے۔ مشرقی بنگال جس کی ساری آمدنی کا اس وقت ذریعہ پٹسن کی کاشت تھی اور جس کے سارے خریدار اور کارخانے کلکتے اور مغربی بنگال میں تھے، لیکن وہاں جوٹ کا ایک کارخانہ بھی نہیں تھا اور اس کے سارے خریدار اور کارخانے کلکتہ اور مغربی بنگال میں تھے۔ گزشتہ 100 سالوں میں جب سارے صوبائی اختیارات کلکتہ کے ہاتھ میں تھے، اس وقت مغربی بنگال کے ہندو سرمایہ داروں نے مشرقی بنگال میں کوئی صنعتی سرمایہ کاری نہیں کی تھی اور مشرقی بنگال کو الگ صوبہ بھی نہیں بننے دیا تھا۔ لیکن اب جب حکومت پاکستان نے اپنے ملک کے سب سے بڑے لیکن معاشی طور پر پسماندہ صوبے کو کلکتہ اور ہندوستان کی معاشی گرفت سے آزاد کرانے کے لیے اقدامات اٹھائے اور وہاں ایک نئی ریاست کی تعمیر کا آغاز کیا، تو انہیں اچانک مشرقی بنگال کے وسائل کا مغربی پاکستانی سرمایہ داروں کے ہاتھوں لٹنے کا درد پیدا ہو گیا تھا۔ ان حالات میں ایک لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقی بنگال کی سیاست میں جہاں ہندو اشرافیہ کا بڑا اثر و رسوخ تھا اور خاص طور پر اس وقت اس کے نوجوانوں میں کمیونسٹ پارٹی کے نظریات بہت مقبول تھے، ہندوؤں کے معاشی مفادات پر ضرب پڑنے کی وجہ سے قدرتی طور پر بہت ہاہاکار مچی۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ان بظاہر انقلابی اور ترقی پسندانہ اقدامات کرنے والی حکومت کی بھی سب سے زیادہ شدید مخالفت کمیونسٹ پارٹی اور اس کے متاثرہ نوجوانوں نے کی۔ بلا شبہ مشرقی بنگال میں تجارت اور جوٹ کی صنعت کی بنیاد رکھنے میں اور مشرقی بنگال کا کلکتے پر انحصار کم کرنے کی کوششوں میں گروتھ اور پروفٹ کے سب سے زیادہ بڑے مواقع مغربی پاکستان کے
اور مشرقی بنگال میں بسنے والے غیر بنگالی تاجروں اور صنعت کاروں کو ملا تھا۔ لیکن اس میں کچھ حقیقت تھی، کچھ وقت کا ناگزیر تقاضا تھا اور کچھ افسانہ بنایا گیا تھا، اور یہ تاثر پیدا کیا گیا کہ یہ سارے اقدامات محض بنگالیوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھنے اور مغربی پاکستان کے سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ مشرقی بنگال میں خواجہ ناظم الدین کی صوبائی حکومت نے اپنے خلاف بڑھتی ہوئی اس تحریک کے دباؤ میں آ کر سب سے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی رضامندی کے ساتھ بنگال مسلم لیگ کے سب سے مقبول رہنما حسین شہید سہروردی کے مشرقی بنگال میں داخلے پر پابندی لگا دی اور انہیں جون 1948 میں اس وقت گرفتار کر کے صوبہ بدر کر دیا گیا جب وہ ایک جلسہ عام سے خطاب کرنے جا رہے تھے۔ یہ وہی سہروردی تھے جنہوں نے 1936 میں ناظم الدین کو الیکشن میں شکست کھا جانے کے بعد اپنی سیٹ خالی کر کے دی تھی اور ضمنی انتخاب پر کامیاب کرایا تھا۔ 1948 میں جب مرکزی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے اپنے رولز آف پروسیجر میں یہ تبدیلی کر لی کہ اب کوئی شخص جو پاکستان میں پرماننٹ ریزیڈنس نہ رکھتا ہو اسمبلی کا رکن نہیں رہ سکتا، تو سہروردی، جن کی اس وقت تک مستقل سکونت کلکتہ میں تھی، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ مارچ 1949 سے اپنی مستقل سکونت مشرقی بنگال میں منتقل کریں گے۔ لیکن اس سے صرف کچھ دن پہلے اس وقت تک قائد اعظم کے انتقال کے بعد گورنر جنرل بن جانے والے ناظم الدین نے مرکزی اسمبلی کے بنگالی اسپیکر مولوی تمیز الدین خان کے ساتھ مل کر 26 فروری 1949 کو سہروردی کی پاکستان کی مرکزی اسمبلی کی رکنیت ختم کر دی۔ حسین شہید سہروردی جیسے بنگال مسلم لیگ کے سب سے بڑے رہنما اور مسلم لیگ کے سب سے کڑے وقت میں اسے کامیابی تک پہنچانے والے کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اس طرح عجلت میں ٹیکنیکل بنیاد پر اسمبلی سے نکال دینے سے سیاسی بدنیتی کا گمان پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ سہروردی اس وقت مشرقی بنگال کے وہ واحد مقبول رہنما تھے جو مشرقی بنگال کو مغربی پاکستان کے ساتھ پائیدار بنیادوں پر متحد رکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ظاہر ہے یہ لیاقت علی خان کی اپنی ذاتی کانسٹیٹیوئنسی کھو دینے کی وجہ سے، سیاسی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے، ملکی سیاست میں جو ان کی پوزیشن کمزور پڑ گئی تھی، اور خواجہ ناظم الدین اور نور الامین جیسے کمزور اور غیر محفوظ سیاستدانوں کی جانب سے سہروردی جیسے پاپولر سیاستدان سے اپنے اقتدار کو پیش آنے والے ممکنہ خطرے سے بچانے کے اقدامات تھے، جو لیاقت علی خان کی بے مثال اور قابل تعریف فائنینشیل انٹیگریٹی کے باوجود ان کے سیاسی کردار پر ایک داغ اور ملکی سیاست کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوئے۔ سہروردی جیسے مشرقی بنگال کے پاپولر اور قوم پرست سیاستدان کو اقتدار سے دور رکھنے میں کچھ لوگوں کے ذاتی سیاسی مفادات کے علاوہ اصفہانی اور آدمجی جیسے بڑے صنعت کاروں اور تاجروں کا دباؤ بھی شامل تھا، جو اس وقت مشرقی بنگال اور مغربی پاکستان میں بھی پاکستان کی صنعتی ترقی کے لیے انتہائی ضروری صنعتیں، بینک، انشورنس کمپنیاں اور تجارتی انفراسٹرکچر قائم کر رہے تھے، اور وہ اپنے لیے خاص طور پر مشرقی بنگال میں کوئی پولیٹیکل رسک لینے پر تیار نہیں تھے۔ مئی 1948 کے بعد اور خاص طور پر ستمبر 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح کے انتقال کے بعد پاکستان کے ایوان اقتدار میں اسمبلی میں موجود بڑے زمینداروں اور ان لوگوں کو اقتدار پر قبضہ کرنے کا موقع ملا جو ابھی تک ریاستی اقتدار سے دور رکھے گئے تھے۔ محمد علی جناح کے انتقال کے بعد لیاقت علی خان، جن کا روایتی حلقہ انتخاب ہندوستان میں رہ گیا تھا، سیاسی طور پر بہت کمزور ہو کر پاکستان کے مقامی بڑے زمینداروں کے گروہوں، کراچی کے بڑے صنعت کاروں اور تاجروں اور پنجابی اور مہاجر بیوروکریسی کے طاقتور افسروں کے درمیان اختیارات کی جنگ میں گھرے ہوئے تھے۔ اس کشمکش میں مسلم لیگ بتدریج ایک یس منسٹر پارٹی بن چکی تھی۔ جون 1949 میں سرکاری مسلم لیگ سے بیزار ہو کر عبدالحمید بھاشانی اور فضل الحق نے مشرقی بنگال میں عوامی مسلم لیگ قائم کر لی۔ اس کے صدر بھاشانی بنے اور سہروردی کے ایک فالوور، ایک پرجوش نوجوان طالب علم رہنما
جو اس وقت بنگلہ زبان کی تحریک کی وجہ سے جیل میں بند تھے، اس کے جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئے۔ بنگال میں عوامی مسلم لیگ نے جو سیاسی پروگرام پیش کیا، اس کے جو 2 بنیادی نکات تھے، وہ مشرقی بنگال کے لیے مکمل صوبائی خود مختاری کا حصول اور اردو کے ساتھ بنگلہ کو سرکاری اور قومی زبان قرار دینا تھا۔ مشرقی بنگال کی کمیونسٹ پارٹی کے اراکین بھی اب عوامی مسلم لیگ میں کام کر رہے تھے۔ مارچ 1950 میں حسین شہید سہروردی نے عوامی مسلم لیگ کو پورے پاکستان کی سطح پر منظم کرنے کے لیے لاہور میں آل پاکستان عوامی مسلم لیگ کے قیام کا اعلان کیا، جس کے وہ صدر اور چیف آرگنائزر بنے۔ پاکستان میں اسٹیٹ پاور پر مکمل قبضہ حاصل کرنے کے لیے جاری اس کٹ تھروٹ کمپٹیشن میں لیاقت علی خان کے سب سے بڑے اتحادی، پنجاب کے بڑے زمینداروں اور بیوروکریسی کے ایک بڑے طاقتور حلقے کے لیے جب لیاقت علی خان کی یوٹیلٹی بالکل ختم ہو گئی تو انہیں اکتوبر 1951 میں بے رحمی کے ساتھ گولی مار کر راستے سے ہٹا دیا گیا، اور اب تک برائے نام گورنر جنرل بنائے جانے والے خواجہ ناظم الدین کو اب برائے نام وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور غلام محمد نے تمام اسٹیٹ پاورز اپنے ہاتھ میں گورنر جنرل کے عہدے میں لے لیں۔ پاکستان میں اسٹیٹ پاور کی اس لڑائی کو عام طور پر کچھ سیاستدانوں، بیوروکریسی کے افراد اور کچھ اوور ایمبیشس انڈیویجولز کی لڑائی سمجھا جاتا ہے۔ پاکستانی اسٹیٹ کا ابتدائی کلاس انالیسس ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، اور اس پر انشاءاللہ ہم اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں کیے گئے وعدے کے مطابق کبھی علیحدہ گفتگو کریں گے۔ لیکن اگر اس وقت کچھ مختصراً ہم انڈیویجولز کی سطح سے بلند ہو کر سوسائٹی کے لارجر پلین پر دیکھیں تو ہمیں یہ لڑائی 3 یا 4 مختلف طبقوں اور گروہوں کے درمیان اسٹیٹ پاور پر ایکسکلوسیو قبضہ کرنے کی لڑائی نظر آتی ہے۔ ان میں سے ایک پنجاب اور سندھ کے اور انہی کی طرح مغربی پاکستان کے دوسرے علاقوں کے بڑے زمیندار سیاستدان تھے، جو انگریزوں کے دور سے اپنے اپنے علاقوں میں طاقتور سماجی حیثیت کی وجہ سے اسمبلیوں میں منتخب ہو کر تو آتے تھے، لیکن اصل اسٹیٹ پاور انگریز حکمرانوں کے ہاتھوں میں تھی یا ان کے مقرر کیے ہوئے ڈپٹی کمشنروں کے ہاتھ میں، جن کے سامنے یہ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے۔ دوسرے وہی ڈپٹی کمشنروں اور بڑے سرکاری اور فوجی افسروں کا طبقہ تھا جو برطانیہ کی مشہور عالم بیوروکریسی کے اسٹیل فریم کا حصہ تھا، اور اب ٹرانسفر آف پاور کے بعد اس اسٹیل فریم کا وارث بن گیا تھا۔ یہ تقریباً تمام لوگ پنجاب اور ہندوستان کے تعلیم یافتہ درمیانہ طبقے کے گھرانوں سے تھے، اور ملک کا اصل انتظام حکومت یہی لوگ چلا رہے تھے، اور یہ زمیندار سیاستدانوں کی ذہنیت اور ان کی تقریباً زیرو ایڈمنسٹریٹو کیپیبلٹی کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کے ساتھ پنجاب کے شہروں اور قصبوں کے درمیانہ درجے کے کسان اور تعلیم یافتہ نوکری پیشہ طبقے تھے، اور اب کراچی، حیدرآباد اور لاہور جیسے بڑے شہروں میں ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے انہی کے جیسے تعلیم یافتہ درمیانہ طبقے کے لوگ تھے جو اردو بولتے تھے، اور کلکتہ اور بمبئی سے آئے ہوئے تاجر اور صنعت کار تھے۔ ان میں آپس میں بھی مقامی اور غیر مقامی اور پنجابی اور مہاجر کی ٹینشن تھی جو کبھی کبھی اوپر بھی آ جاتی تھی، لیکن عمومی طور پر یہ ایک بڑے ڈسپلنڈ اور مضبوط پاور بلاک کی طرح کام کر رہے تھے۔ ان کو جہاں بہت سارے سیاسی طور پر غلط اور ایروگنٹ فیصلوں کا ڈسکریڈٹ جاتا ہے، وہاں انہیں بلا شبہ ملک کی ابتدائی تعمیر اور ترقی کے اقدامات اور انتہائی مشکل اور چیلنجنگ حالات میں ملک کے سروائیو کرنے کا کریڈٹ بھی جاتا ہے۔ یہی وہ طبقے تھے جنہوں نے 1940 کے بعد پنجاب اور ہندوستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں تحریک پاکستان کا جھنڈا اس وقت اٹھایا تھا جب تمام بڑے زمیندار وداؤٹ ایکسیپشن جناح اور مسلم لیگ کے جانی دشمن تھے۔ ان کے نوجوانوں نے تحریک پاکستان کے لیے خون پسینہ بھی دیا تھا، اور ان کے متمول افراد نے مسلم لیگ کی بھرپور مالی مدد بھی کی تھی، اور اب یہ لوگ اس نئے ملک میں بڑے زمینداروں اور جاگیرداروں کے بجائے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ترقی اور خوشحالی کے خواب دیکھ رہے تھے۔
اب یہاں بہتر ہوگا کہ ہم پاکستان کی سیاست کی ایک کمپلیکسٹی پر بھی نظر ڈال لیں، جو کوئی بہت انوکھی اور ناقابل حل نہیں تھی۔ دنیا کے بہت سارے ملکوں کو اس چیلنج کا سامنا کرنا پڑا ہے اور بہت سارے ملکوں نے اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ حل بھی کیا ہے۔ یہ ہے ایک ملک کے لوگوں کے درمیان نسل، زبان اور ثقافت کا فرق اور اختلاف، اور ان کے درمیان آبادی اور معاشی ترقی کے مختلف درجوں کا فرق۔ دراصل اسی پیچیدگی اور اس کے بروقت حل نہ ہونے نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ ملک کے دو حصوں کے درمیان حائل فاصلہ ایک اضافی چیلنج ضرور تھا، لیکن ہمیں دنیا کے کچھ اور ملکوں کے حصوں میں بھی اسی طرح فاصلہ نظر آتا ہے، لیکن وہ الگ نہیں ہوئے۔ چاہے وہ زن و شوہر کے معاملات ہوں، یا ایک خاندان میں بھائیوں اور بہنوں کے درمیان معاملات ہوں، یا ایک ملک میں کچھ قومیتوں کے درمیان معاملات ہوں، ان کے درمیان اتحاد اور اتفاق اور رشتے کی مضبوطی اور اختلاف اور نفاق اور علیحدگی اس پر منحصر ہوتی ہے کہ ان کے آپس کے تعلقات کس خوش اسلوبی کے ساتھ مینیج کیے جاتے ہیں یا کس طرح مس مینیج کیے جاتے ہیں۔ یہ رشتے اور تعلقات چاہے وہ ذاتی نوعیت کے ہوں یا سیاسی نوعیت کے ہوں، یہ نہ تو ایک دوسرے کے علیحدہ وجود اور الگ الگ ثقافتی احساس اور ان کے اپنے اپنے معاملات میں سیاسی اور انتظامی اختیارات کی ضرورت کے مکمل انکار پر استوار ہو سکتے ہیں، اور نہ کسی ایک فریق کی طرف سے ایک بالکل انبریڈلڈ اور ان ریگولیٹڈ آزادی مانگ کر پنپ سکتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف میوچول رسپیکٹ اور میوچول اکوموڈیشن کی بنیاد پر ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے ساتھ بنائے اور برقرار رکھے جا سکتے ہیں۔ تحریک پاکستان میں مشرقی بنگال کے تعلیم یافتہ درمیانہ طبقوں نے بھی دوسرے علاقوں کی طرح بلکہ ان میں سے کچھ کے خیال میں دوسروں سے زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اور اب وہ اپنے لیے اسی طرح اگر زیادہ نہیں تو کم از کم برابر کے حقوق مانگ رہے تھے، اور یہ کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا۔ انصاف اور دانشمندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ اپریل 1946 میں دہلی میں کیے گئے وعدے کے مطابق باہمی برابری اور حقیقی صوبائی خود مختاری کے اصولوں کی بنیاد پر تمام صوبوں اور علاقوں کے درمیان اختیارات کی جلد از جلد منصفانہ تقسیم کر لی جاتی۔ پاکستان کے ابتدائی ایگزسٹنشیل تھریٹ کے وقت میں اگر پاکستان کی ریاست کی سالمیت اور انٹیگریٹی کے خلاف کسی خطرے کے پریشر میں، جو ہر ریاست کا بنیادی فرض ہے، اگر کچھ ایکسیسز ہو گئی تھیں تو ان کا جلد اور ایک پائیدار مداوع کیا جانا ضروری تھا۔ لوگ الگ الگ نہیں بلکہ مل جل کر ساتھ رہنا چاہتے ہیں، بشرط یہ کہ ان کے رشتے برابری اور میوچول رسپیکٹ پر قائم ہوں۔ مشہور فرانسیسی برطانوی مصنف، تاریخ دان اور پولیٹیکل سائنٹسٹ ہلیئر بیلوک نے 1911 میں کہا تھا کہ انسانوں کے درمیان جو باتیں مشترک ہوتی ہیں وہ ان اتفاقات سے صرف زیادہ اہم ہی نہیں بلکہ انفائنائٹلی مور امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے مشرقی بنگال کے تعلیم یافتہ درمیانہ طبقے کے سیاسی طور پر باشعور اور پختہ سیاسی رہنماؤں کو ان کے جائز اختیارات دینے کے بجائے انہیں بزور طاقت دبانے کی کوشش کی، جس پر وہ تیار نہیں تھے، اور ایسا کرنے میں بالآخر ہم نے ان لوگوں کو اپنے مقاصد پورے کرنے کا آسان موقع فراہم کر دیا جو اب بھی تقسیم بنگال کو ریورس کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ 1946 کے انتخابات کی بنیاد پر بننے والی پاکستان کی پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اپنا مینڈیٹ کھو چکی تھی۔ خاص طور پر مشرقی بنگال میں صوبائی اسمبلی اور مرکزی اسمبلی میں مشرقی بنگال کے نمائندوں کو محض مغربی پاکستان کے کٹ پتلی سمجھا جانے لگا تھا۔ 1947 کے بعد پاکستان بننے کے فوراً بعد تو شاید نئے انتخابات کرانا ممکن نہیں تھا، لیکن کچھ سال گزرنے کے بعد بھی نئے انتخابات کو اوائڈ کیا جانے لگا، چونکہ اسمبلی کے اکثر اراکین کو معلوم تھا کہ وہ دوبارہ الیکشن میں منتخب نہیں ہو سکیں گے۔
مرکزی اسمبلی کی میعاد ختم ہونے کے بعد 3 مرتبہ اس کے الیکشن ملتوی کیے گئے، اس حد تک کہ اسمبلی کی 36 نشستیں اراکین کے انتقال یا دوسری وجوہات کی بنا پر خالی ہو گئی تھیں، لیکن مرکزی قیادت کو ان پر انتخابات کرانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ مرکزی اسمبلی اب اس حد تک نان ریپرزنٹیٹیو ہو چکی تھی کہ مشرقی بنگال کے علاوہ اب مغربی پاکستان کے سیاسی رہنما بھی، جن میں جماعت اسلامی کے سید ابوالعلا مودودی بھی شامل تھے، اس اسمبلی کو فوری طور پر ڈیزالو کر کے نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مشرقی بنگال میں ایک ضمنی انتخاب میں سرکاری مسلم لیگ کے نمائندے کی شرمناک شکست کے بعد اب وہاں جنرل الیکشن کا امکان ہی ختم ہو گیا تھا۔ مارچ 1951 میں مغربی پاکستان میں لاہور، سندھ اور صوبائی سرحد میں کچھ وقفوں کے بعد صوبائی انتخابات کرا دیے گئے، لیکن مشرقی بنگال میں ان انتخابات کو بار بار پوسٹ پون کیا جاتا رہا۔ اس دوران اپریل 1953 میں گورنر جنرل غلام محمد نے کمزور وزیر اعظم ناظم الدین کی حکومت کو برطرف کر دیا اور اب بنگال سے ایک پہلے سے بھی زیادہ کمزور سیاستدان محمد علی چودھری بوگرا کو وزیر اعظم بنا دیا گیا اور پوری اسمبلی نے خوشی خوشی منظور کر لیا۔ جولائی 1953 میں عوامی مسلم لیگ، جس نے اب مشرقی بنگال کی صوبائی خود مختاری کا علم اٹھایا ہوا تھا، اپنا نیا منشور پیش کیا، جس میں صوبائی خود مختاری کے سبجیکٹ پر مرکز کے پاس صرف دفاع، امور خارجہ اور کرنسی رکھنے اور بنگلہ زبان کو اردو کے ساتھ قومی اور سرکاری زبان بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اب عوامی مسلم لیگ کے صدر عبدالحمید بھاشانی کے ساتھ شیخ مجیب الرحمن جنرل سیکرٹری بن کر سامنے آئے۔ یہ بنیادی طور پر وہی مطالبات تھے جو 1966 کے بعد شیخ مجیب الرحمن کے 6 نکات کی شکل میں مشہور ہوئے تھے۔ بالآخر مارچ 1954 میں قیام پاکستان کے 7 سال کے بعد مشرقی بنگال میں صوبائی انتخابات کرائے گئے، جس میں سہروردی، فضل الحق، عبدالحمید بھاشانی اور مجیب الرحمن کی قیادت میں مشرقی بنگال کی پارٹیوں نے ایک متحدہ محاذ جگتو فرنٹ بنا کر مسلم لیگ کا مقابلہ کیا۔ سرکاری مسلم لیگ کی حمایت میں اسٹیٹ مشینری کے ساتھ پورا سیاسی زور لگایا گیا۔ مغربی پاکستان سے محترمہ فاطمہ جناح، سردار عبدالرب نشتر، خان عبدالقیوم خان، سردار شوکت حیات اور آج ہمارے سپریم کورٹ کے جج قاضی فائز عیسیٰ کے والد قاضی محمد عیسیٰ اور آزاد کشمیر سے سردار محمد ابراہیم نے مشرقی بنگال کا دورہ کر کے سرکاری مسلم لیگ کی حمایت میں اور جگتو فرنٹ کے خلاف تقریریں کیں۔ قیام پاکستان کے بعد 7 سالوں میں پچھلے الیکشن میں 97% نشستیں جیتنے والی مسلم لیگ کے خلاف غصے کا تھوڑا بہت اندازہ ڈھاکہ، کراچی اور لاہور میں سب کو تھا، لیکن مشرقی بنگال میں ان الیکشن کے نتائج نے پورے ملک میں سب کو حیران کر دیا۔ مشرقی بنگال کی کل 309 نشستوں میں سے 237 مسلم نشستیں تھیں، جبکہ 72 یعنی تقریباً 23% نشستیں ہندوؤں کے لیے مخصوص کی گئی تھیں۔ ان 237 مسلم نشستوں میں سے پاکستان کی خالق مسلم لیگ کو صرف 9 نشستیں ملیں اور جگتو فرنٹ نے 228 نشستیں جیتیں، یعنی تقریباً 96% کامیابی حاصل کی۔ مشرقی بنگال مسلم لیگ کے سٹنگ چیف منسٹر نور الامین کو جگتو فرنٹ کے ایک غیر معروف نوجوان طالب علم حق نواز نے اس طرح شکست دی کہ ان کی زر ضمانت بھی ضبط ہو گئی۔ اب مشرقی بنگال میں 1946 کے مقابلے میں بازی بالکل پلٹ چکی تھی، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کھلے نوشتہ دیوار کے بعد بھی ہمارے رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور ہمارے حکمرانوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے۔ جگتو فرنٹ نے 81 سالہ بزرگ فضل الحق کو بنگال کا وزیر اعلیٰ منتخب کیا۔ بدقسمتی سے فضل الحق کبھی بھی ایک ذمہ دار مقرر نہیں تھے۔ جوش تقریر میں غیر ذمہ دار جملے بول دینا ان کا ہمیشہ سے خاصا رہا تھا۔
مئی 1954 میں نو منتخب وزیر اعلیٰ فضل الحق نے کلکتے کے ایک دورے میں ایک تقریب میں تقریر کرتے ہوئے جوش خطابت میں اپنے پرانے شہر کی یادوں کا ذکر کرتے ہوئے کچھ ایسے جملے بھی کہہ دیے جس میں بنگال کی تقسیم اور اس کے دونوں حصوں کے درمیان سرحدوں کو مٹا دینے کی جذباتی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ اس تقریر کی قدرتی طور پر کلکتہ کے اخباروں نے خوب تشہیر کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فضل الحق کے وہ جملے پاکستان کے ایک صوبائی وزیر اعلیٰ کے عہدے کے اعتبار سے اور خاص طور پر اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے حالات کے پس منظر میں بہت غیر ذمہ دارانہ اور ان ڈپلومیٹک تھے، لیکن اس معاملے کا ایک بہت نازک اور سیاسی جذباتی پس منظر تھا، اور چند ماہ پہلے الیکشن کے نتائج کی روشنی میں اسٹیکس بہت ہائی تھے۔ اس معاملے پر فوری طور پر رد عمل کر کے اس بریچ آف ڈسپلن کو اسکول کے طالب علم کی طرح ڈنڈا چلا کر حل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ موقع پاکستان کی ریاست کے لیے ڈیپ پیشنس اور میچورٹی کے اظہار کا تھا۔ دنیا میں ایسے معاملات میں اسٹیٹس کو شوٹنگ فرام دا ہپ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر وہ ایسا کرے تو اس کے سنگین کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ اگرچہ وزیر اعلیٰ فضل الحق نے کراچی آ کر اپنے جملوں کی وضاحت کرنے کی کوشش کی اور معافی بھی طلب کی، لیکن گورنر جنرل غلام محمد نے ریاستی جلال میں آ کر 30 مئی 1954 کو فضل الحق کی حکومت کو غداری کے جرم میں برطرف کر دیا، جو صرف 2 ماہ پہلے مشرقی بنگال میں بے مثال بھاری اکثریت کے ساتھ جیت کر آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی گورنر جنرل نے اس وقت کے اسٹرانگ مین وزیر داخلہ اسکندر مرزا کو مشرقی بنگال کا گورنر بنا کر بھیجا، جو پنجاب پولیس کی عام زبان میں بنگال کی پھیٹی لگانے پہنچ گئے۔ لیکن فضل الحق کو، جن کی بظاہر غداری کی وجہ سے مشرقی بنگال کی پاپولر حکومت کو برطرف کیا گیا تھا، اس شرط پر غداری کے مقدمے سے معافی مل گئی کہ وہ خاموشی کے ساتھ سیاست سے ریٹائر ہو جائیں۔ لیکن مشرقی بنگال کی یونائٹڈ فرنٹ کی حکومت ختم کر دی گئی اور ہزاروں سیاسی کارکن گرفتار کر لیے گئے۔ یہ وہی وقت تھا جب 1952-53 سے پاکستان کی ریاست میں سول اور ملٹری بیوروکریسی نے زمیندار جاگیردار سیاستدانوں کے ہاتھوں ملک کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھ کر اسٹیٹ پاور کو مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لے لینے اور روایتی زمیندار سیاستدانوں کو اپنا جونیئر پارٹنر بن جانے یا خاموشی سے گھر چلے جانے پر مجبور کرنا شروع کر دیا تھا، اور ملک کے دیہی اور شہری درمیانہ طبقے کی بیوروکریٹک اشرافیہ نے ملک کے تاجروں اور صنعت کاروں کے ساتھ مل کر اپنے تصور کے مطابق ایک ماڈرن اور انڈسٹریلائزڈ پاکستان کی تعمیر کرنی شروع کر دی تھی۔ اس وقت ملک کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کو فائنانس کرنے کے لیے انٹرنل فائنانسز اور فارن ایکسچینج کی شدید کمی تھی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ایشیا میں امریکی فوجی بلاک کے ساتھ کھلا اتحاد کر کے وافر فارن کیپٹل کا انتظام کیا گیا۔ اس وقت امریکہ کو اس علاقے میں پاکستان جیسے اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ ملک کی شدید ضرورت تھی، جس کے پاس ایک ویل ٹرینڈ آرمی بھی موجود تھی، اور اس کے لیے وہ جدید ہتھیاروں کی سپلائی اور خزانے کا منہ کھول دینے پر تیار تھا۔ اسی موقع پر مشرقی بنگال اور مغربی پاکستان کی کمیونسٹ پارٹی اور اس کی ذیلی تنظیموں پر پابندی لگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک کی سیاسی زندگی کو بھی ری آرگنائز اور ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت تھی، اور پاکستان کو ایک باضابطہ آئین اور اس کے مطابق ایک پارلیمانی حکومت کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے بنگال کے ساتھ ایک میوچولی ایکسیپٹیبل اور ورکنگ ارینجمنٹ ضروری تھا، اور وہ اس وقت کے حالات میں سہروردی کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ حسین شہید سہروردی، جو ایک نامور بیرسٹر بھی تھے، انہیں مرکزی وزیر قانون بنا کر یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان توازن کے لیے ایک فارمولہ تلاش کریں۔ جیسا ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ پاکستانی سیاست میں مختلف قومیتوں اور علاقوں کے درمیان ایک فیئر اور ورکیبل نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی ضرورت تھی۔
اب ہمارے لیے اس پر نظر ڈالنا ضروری ہے کہ بظاہر ایک سادہ سے جمہوری اختیارات کی تقسیم کے مسئلے کی تہہ میں بنیادی جھگڑا کیا تھا، اس کے راستے میں دشواریاں اور چیلنجز کیا تھے جن کو ہم حل نہیں کر سکے، اور جب ایک مرتبہ بظاہر اس کا حل بھی تلاش کر لیا گیا تو اس کا خاطر خواہ نتیجہ اور کامیابی کیوں نہیں حاصل ہوئی، اس کا جائزہ ہم اپنی اگلی نشست میں لیں گے۔